میں تواڈی طرف ہی ویکھ کے جواب تو دینا نہیں سب دے دسنا اچھا میں تو ساتھ ٹھیک شاہ صاحب M86 میں آپ پی ٹی آئی کی کے نامزد کردہ امیدوار سردار مقداد خان بلوچ کے حق میں دستبردار ہوئی تھی، اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی الحمدللہ ہمیں فتح ہوئی اور اس کا ہمیں پہلے سے اندازہ تھا۔ ہم پی ٹی آئی میں 2007 سے پی ٹی آئی میں ہیں، بہت پہلے سے پی ٹی آئی میں ہیں۔ اس وقت ایک سرگودا میں مار حیات لک مرحوم ہو گئے وہ تھے اور ڈاکٹر نیازی صاحب ہوتے تھے، تو اس وقت سے بھائی کو ذمہ داری ملی تحصیل صدر کی۔ تو پی ٹی آئی سے ہماری اٹیچمنٹ بہت پرانی ہے الحمدللہ، اللہ پاک نے ہمیں فتح دی اور جس کا ہمیں پہلے سے اندازہ تھا۔ شاہپور شہر میں کہ جہاں ہمارے چچا ہی ہیں جو سابق ایم این اے نون لیگ کے کینڈیڈیٹ تھے سید جاوید حسنین شاہ، تو انہیں شاہپور شہر میں بھی جو ہے وہ ڈیفیٹ ہوئی خود اپنے شہر میں، اور اوورآل بھی پی ٹی آئی نے سیٹ لے لی کہ جس کا بہت شکر گزار ہیں ہم اللہ پاک کے، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے نوجوانان کے، کارکنان کے، عہدیداران کے کہ انہوں نے، اور میں دستبردار ہو گیا تھا کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی کنفلکٹ پیدا ہو حلقے میں، کیونکہ ہماری پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، وہ خود ایک زیادتی اور ظلم کا شکار ہیں اور انہیں جیل میں رکھا ہوا ہے، پوری تنظیم سٹریس میں تھی، تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ تھوڑا سا بھی کوئی ایسا ماحول پیدا ہو کہ ہمارے ورکر پریشان ہوں یا دوسرے لوگوں کو یہ احساس ہو یا گیسچر ملے کہ یہ آپس میں ان کے درمیان اختلافات ہیں، تو اس لیے یکسو ہو کر ہم نے اپنے کینڈیڈیٹس کی حمایت کی، ایم این اے کی بھی اور ایم پی اے کی۔ شاہ صاحب کیا پاکستان تحریک انصاف وفاق اور پنجاب میں حکومت بنا ہے؟ جی پاکستان تحریک انصاف جو ہے پورے پاکستان میں جیتی ہے، اور زیادتی کی گئی ہے کہ جو ہے فارم 47 اپنی مرضی کے بنا لیے گئے ہیں، ایک مذاق بنا ہوا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ سپورٹ کی ہے، اور جو ایک نعرہ تھا ظلم کا بدلہ ووٹ سے، تو عوام نے اپنے اس حق کو استعمال کیا ہے اور پی ٹی آئی کو ووٹ دیے ہیں۔ اب بہت ساری سیٹیں انہوں نے دھاندلی سے، جس طرح ابھی کل کمشنر راول پنڈی نے بھی انکشاف کیا، اور ان کے انکشاف کے علاوہ بھی سب کو پتہ ہے، بچے بچے کو پتہ ہے پاکستان کے اندر کہ پی ٹی آئی نے سویپ کیا ہے، چند سیٹیں لے سکے ہیں وہ میرٹ کی بنیاد پر دوسری پارٹیاں، ورنہ ساری زیادہ تر سیٹیں ہر جگہ پر پی ٹی آئی نے لی ہیں۔ تو پی ٹی آئی کو حکومت بنانے دینا چاہیے اصولی طور پر، یہ اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہے۔ میں آپ کے توسط سے کہوں گا کہ اب کافی کچھ کر لیا، اب عوام کے ساتھ مزید لڑائی نہ کریں، یہ ملک کے فائدے میں نہیں ہے۔ پہلے بہت زیادتی ہو چکی، لوگوں کو اٹھایا گیا، مسنگ کیا گیا، گھروں کے اندر داخل ہوئے، عورتوں کی بھی حرمتی کی، وہ کام ہوئے جو آج تک ہمارے ملک میں نہیں ہوئے۔ لیکن ابھی بھی جو جن لوگوں کے پاس طاقت ہے ان کے پاس موقع ہے کہ اس وقت عوام اپنی رائے کا کھل کر اظہار کر چکے ہیں اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کر چکے ہیں، تو اب کم از کم پوری سپورٹ کرنی چاہیے۔ چیزیں اوپن ہو گئی ہیں، مزید بدنامی سے بچنا چاہیے ہمارے اداروں کو، اور ابھی بھی ٹائم ہے کہ جب الیکشن ہو گئے ہیں، پیسہ خرچ ہوا ہے، عوام کا پیسہ خرچ ہوا ہے، تو اب اس کے بعد سموتھلی 2-3 دن کے لیے کوئی کمیشن بنائے اور 2-3 دن دے صرف، اور جتنی سیٹیں پی ٹی آئی کی دبا لی گئی ہیں ان کو واپس کریں، اور ان کو زیر اکثریتی پارٹی ہے اس کو حکومت بنانے کی دعوت دی جائے جو قانون کے مطابق ہے، تو پی ٹی آئی انشاءاللہ بڑی آسانی سے گورنمنٹ اپنی بنائے گی۔ اگر پی ٹی آئی کی حکومت بنتی ہے اس مہنگائی کے دور میں اس حکومت کا لائق عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جو ہیڈ ہے پارٹی کا، پی ٹی آئی کا، عمران خان، دیکھا جاتا ہے کہ آیا اس کی اپنی توجہ کس چیز پر ہے، آیا وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ ہر وقت اس کوشش میں ہے، اس محنت میں ہے کہ اپنے ملک کی ڈیولپمنٹ کو آگے بڑھائے، تو خود بخود مہنگائی بھی کم ہوگی، ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔
اگر کوئی ہیڈ ایسا ہے کہ وہ اپنی املاک بنانے میں، اپنی پراپرٹی بنانے میں، اپنا پیسہ بڑھانے میں لگا رہے تو ظاہر ہے کہ وہ پرفارم نہیں کر سکتا. ہمیں خان صاحب سے پوری امید ہے کہ اگر پچھلی دفعہ گورنمنٹ میں گورننس میں جو کمزوریاں تھیں جس وجہ سے بھی تھیں، اب اگر ایک پاورفل گورنمنٹ عمران خان صاحب کو ملے گی تو وہ تو پوری توجہ دینے والے ایک پرسنالٹی ہیں کہ اپنے ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے، غریب لوگوں کی بہتری کے لیے ہمہ وقت سوچنے والا بندہ ہے، اور اسے اپنی پراپرٹیز بنانے میں، اپنی جائیدادیں بنانے میں، غیر ملک میں اپنی جائیدادیں بنانے، کسی اس چیز کی فکر نہیں ہے. تو ہم ان کو سپورٹ اسی لیے کر رہے ہیں کہ ایز کمپیئر ٹو آل ادرس ہی از دا بیسٹ. اور انشاءاللہ کوئی بھی حکمران جب پوری توجہ سے ملک کے اصل مسائل پر توجہ دیتا ہے تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے. اور اب تو عوام ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ جو لوگ تھے، کمزور ٹیم تھی، وہ سارے چھوڑ گئے ہیں عمران خان صاحب کو. اب نئے لوگ ہیں، نئے انرجیٹک لوگ ہیں، اور وہ خود ایک تکلیف سے گزرے ہیں. خان صاحب ایک لمبی تکلیف سے گزرنے کے بعد خود بندے کے اپنے اندر بڑی امپروومنٹ آتی ہے. تو انشاءاللہ he will do the best and there will be the results in the shape of the development of the country انشاءاللہ. سر، چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ میں دی جانے والی سزا کے خلاف اپیل دائر ہو چکی ہے. جی اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سادہ چیزیں ہیں اور چیزوں کو سادہ انداز میں ہی ہمیں لینا چاہیے. اب دیکھیں، توشہ خانہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے باقی پارٹیز جو ہیں ان کے ہیڈز نے، اور ہیڈز کے علاوہ جتنے ان کے اہم سرکردہ لیڈر تھے، انہوں نے کیا کچھ نہیں لیا. مہنگی ترین چیزیں لی ہیں، گاڑیاں لی ہیں، سب کچھ لیا ہے. آج تک ان میں سے تو کسی کو سزا نہیں دی گئی، اور عمران خان صاحب کو ایک سزا بنا دی گئی ہے کہ جس کا کوئی بیس نہیں بنتا. تو توشہ خانہ ہو یا سائفر کیس ہو، آپ دیکھیں کہ یہ سائفر ایک بہت بڑی زیادتی ہے یہ کیس بھی، کہ اس پر بڑے غم و غصہ میں ہیں پاکستان کے لوگ کہ اس بنیاد پر ایک غیر ملک کے کہنے پر اپنے ایک ایسے پرائم منسٹر کو کہ جو سٹینڈ لینے والا ہے، جو دلیر ہے، اور پاکستان کو دلیر قیادت کی ضرورت ہے، اور جو لاجیکل بات کر سکتا ہے، جو کیپیبل ہے، جو دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز کے سامنے بیٹھ سکتا ہے اور کھل کر بات کر سکتا ہے، جس کی کیپیبلٹی بھی اعلیٰ ہے، جس کا ایکسپوئر بھی اللہ پاک نے اسے، کون سا ایکسپوئر ہے جو خان صاحب کو اللہ پاک نے اپنی رحمت سے نہیں دیا. یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی یونیورسٹیز ان کو اپنا چانسلر بنانا چاہتی ہوتی ہیں. وہ یونیورسٹیز پاکستان میں قائم کر چکے ہیں، ہاسپٹلز قائم کر چکے ہیں. تو ہی از اے کیپیبل پرسن، اور وہ جو دوسرے حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی بات کر سکتا ہے، اس کو آپ اتنا ظلم کریں کہ سائفر جیسے کیس میں کہ اس نے ایک سازش کو کیوں بے نقاب نہیں کیا، اس پر آپ اپنے پرائم منسٹر کو سزا دے دیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر سارے محب وطن لوگوں کو جو اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں ان کا دل دکھی ہے کہ یہ اتنی بڑی زیادتی ہے کہ دشمن کے خلاف اور دوسری طاقتوں کے خلاف جو سٹینڈ لیتا ہے اس کو آپ ان کے کہنے پر اپنے ملک کی عدالتوں سے سزا دلوا دیتے ہیں. کتنی بڑی زیادتی ہے. سر، آپ ایم ڈبلیو ایم اور سنی اتحاد سے کتنا فیصد میں؟ دیکھیں، ہم مطمئن ہیں خان صاحب کے ہر ڈیسیجن سے، اور میرے خیال میں جو خان صاحب نے یہ ڈیسیجن کیا تھا ابتدا میں کہ ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ، وہ ایک ضرورت کے تحت تھا. ضرورت تھی نا ایک کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان لے لیا گیا، ان کے لیے پرابلم پیدا کر دی گئی. انہوں نے ابھی ہماری تنظیم پی ٹی آئی نے مطلب اپنی ریزرو سیٹیں اور وہ مخصوص سیٹیں بھی لینی ہیں. تو ضرورت تھی، ضرورت کے تحت انہوں نے ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ کیا. تو ایم ڈبلیو ایم پرانی اتحادی ہے، اور ورکرز کو کوئی پرابلم نہیں تھی پاکستان کے اندر. ہم چونکہ فیلڈ میں ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ 2007 سے پی ٹی آئی میں ہیں، سارے ورکرز ہم سے اٹیچ ہیں الحمدللہ، عہدیداران اٹیچ ہیں اپنے. تو ان کو کوئی پرابلم نہیں تھی، بلکہ وہ تو خوش تھے کہ وہ چونکہ انہیں پتا تھا اس چیز کا کہ تکلیف کے دنوں میں جب ہمارے لوگ اٹھائے جا رہے تھے، جب خان صاحب پر کیس سے کیس بنائے جا رہے تھے، جب ایک سے ایک زیادتی ہو رہی تھی، مطلب لوگ مار کے ضلع شاہ کو مار دی اور کیس خان صاحب پہ کر دی. یعنی ایک طرف اتنا بڑا ظلم اور دوسری طرف وہ ظلم کیس بھی ادھر کر دیا. اور اسی طرح بے شمار کیس ہمارے باقی لوگوں کے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب جیسی ایک علمی شخصیت کو اتنی دیر سے اندر رکھا ہوا ہے.
تو اس میں اگر کسی نے آواز اٹھائی تو وہ MWM کے جو لیڈر ہیں راجہ ناصر صاحب، تو ان سے PTI کے ورکر تو مطمئن تھے کہ بھائی وہ تکلیف میں جو آپ کو سپورٹ کرتا ہے، جب کوئی نہ بول رہا ہو تو اس وقت جو سپورٹ کرتا ہے، تو ان کو کوئی ایشو نہیں تھا. مجھے نہیں پتا کہ پھر کیا پرابلم ہوئی ہے. اور پاکستان میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، چند لوگ ہیں کہ جو شدت پسند سوچ رکھتے ہیں، ان کو سیپریٹ کرنا چاہیے، پازیٹیو لوگوں کے سے ان کو سیپریٹ کر دینا چاہیے. اور ہماری جتنی لیڈرشپ ہے، باقی میں سیاسی پارٹیز کی بھی لیڈرشپ کو کہوں گا کہ انہیں اپنا ایک مضبوط بیانیہ بنانا چاہیے ہوتا ہے، اور شدت پسند لوگوں سے بلیک میل نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال آپ خان صاحب نے جو بھی فیصلہ کیا ہے سنی اتحاد کا، صاحبزادہ صاحب ہی از آلسو ویری گڈ پرسنالٹی، کہ جو وہی لوگ ہونے چاہیے کہ جو وحدت بنائیں مسلمانوں میں، تو ان کے ساتھ کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. انشاءاللہ پازیٹیو رہے گا اور اس کا حل نکل آئے گا. جو بھی حل خان صاحب نکالیں گے وہ بیسٹ ہوگا انشاءاللہ. شاہ صاحب، پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کی کمبائنڈ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے مریم نواز کو نامزد کیا گیا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے ان کو. میں پازیٹیولی لیتا ہوں چیزوں کو. ذاتی طور پر سب کو ایک ایز اے پولیٹیشین تو آنر دینی چاہیے، اور آنریبل انداز میں ہر حوالے ذکر کرنا چاہیے سارے لوگوں کا. البتہ جن لوگوں نے زیادتی کی ہیں یا کرپشن کی ہے، تو عدالتوں کو انڈیپینڈنٹ بنانا چاہیے. بڑے بڑے بیانات دینے کے بجائے اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ ہماری عدالتیں انڈیپینڈنٹ ہو، اور جو ملک کے ساتھ زیادتی کرے، کرپشن کرے، وہ اس کے خلاف اپنا کام جاری رکھیں بغیر کسی دباؤ کے. یہ بیسک چیزیں ہیں جو ملک کے ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہوتی ہیں. میں اس چیز کا قائل ہوں. تو یہ اب سارے لوگ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کہ ان لوگوں کو PTI اپنا پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کو بہت ہی کم سیٹیں ملی ہیں، بہت ہی کم ووٹ ملے ہیں ایز کمپیئر ٹو PTI. تو اگر زیادتی کر کے جس کو بھی حکومت دی جائے گی، لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور اب یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس کو لوگ ایکسیپٹ نہ کریں. ملک میں قوم کا پیسہ خرچ ہوا ہے الیکشنز پر. اب تک جتنی زیادتی ہوئی ہیں، اب الیکشن کے بعد جب عوام نے ایک رائے دے دی ہے PTI کے حق میں، تو اب PTI کو ہی حکومت بنانے کی دعوت نہ صرف دینی چاہیے، بلکہ اسٹیٹ کو چاہیے کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے. اسٹیٹ کے جتنے پلرز ہیں، جو طاقتور پلرز ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ ملک ڈیولپمنٹ کی طرف جائے، آگے کی طرف جائے. شاہ صاحب، کیا PTI حکومت اقتدار میں آنے کے بعد انتقام کی سیاست کرے گی، یا پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے کی کوئی سیاست؟ دیکھیں، یہ بہت ہی اچھا کوشچن کیا آپ نے. اس حوالے سے عمران خان صاحب نے جیل سے پیغام دیا ہے باقاعدہ کہ ہم فتح مکہ والی اسٹریٹجی اپنائیں. یہ بہت اہم بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے اس بیان کے بعد اسی چیز کو آگے لے کر بڑھنا چاہیے. یعنی عمران خان نے کہہ دیا کہ ہم انتقام کی سیاست میں نہیں جائیں گے، اور میں خود ذاتی طور پہ بھی سمجھتا ہوں کہ انتقام کی سیاست میں نہیں جانا چاہیے. حتیٰ کہ جو باہر کی دشمن طاقتیں ہوتی ہیں کہ جو ایٹ دی اینڈ ہمیں خوشحال نہیں دیکھنا چاہتی، وہ جھگڑوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. وہ اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑتے ہی رہیں. انڈر ڈیولپ کنٹریز کے اندر ہمیشہ ان کی پالیسی یہی ہوتی ہے کہ وہ ان کو آپس میں لڑاتے رہتے ہیں مقامی لوگوں کو، جو کہ جس کا نتیجہ جو ہے وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا کہ جو اصل کرنے والے کام ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اور اب آپ دیکھیں انڈیا کیا کہتا ہے ہمارے بارے میں. مودی کیا بیان دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے آپ پاکستان کا نام ہی نہ لو، آپ ٹائم ضائع کرتے ہو، یہ کہتے ہو کہ پاکستان ہمارا کمپیٹیٹر ہے. اب آگے کی بات کرو. وہ IT میں آگے نکل گئے ہیں، دوسری چیزوں میں آگے نکل گئے ہیں. میں کہوں گا کہ جو ہمارے ادارے ہیں اور جو اداروں کے سربراہ ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ملک کے اندر پازیٹیو کمپٹیشن کی فضا پیدا کریں، کہ وہ ملک کے اندر علمی حوالے سے نوجوانوں میں آپس میں مقابلہ ہو، ترقی کے حوالے سے مقابلہ ہو، مختلف فیلڈز کے اندر ٹیکنالوجی میں مقابلہ ہو، بجائے اس کے کہ آپ دیکھیں کتنی دکھ کی بات ہے کہ اس وقت لوگ ریڈیو نکال رہے ہیں ہمارے PTI کے اپنا حق واپس لینے کے لیے، جو جائز طور پر ان کو دیا ہے. یعنی جہاں یہ فضا ہونی چاہیے تھی کہ ہیلدی کاموں میں، پازیٹیو کاموں میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے درمیان ریس لگی ہو، کمپٹیشن ہو، ڈیولپمنٹ کے کاموں کے حوالے سے وہ ایک کمپٹیشن کی فضا ہو، وہ کہیں کہ ہم نے یہ کام کرا ہے، ہم نے یہ، اس میں اس کی بجائے لوگوں کی انرجیز اس پہ خرچ ہو رہی ہیں کہ وہ
اپنے جائز اور بنیادی حقوق یعنی الیکشن کا جو رزلٹ ہے اس کو لینے پہ انرجی خرچ کر لیں. تو میں یہ کہوں گا اداروں کے سربراہوں کو کہ یہ لائف بہت مختصر ہے. ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اسلامی بیک گراؤنڈ رکھنے والے خاندانوں سے تعلق ہے. ابھی کوئی زیادہ دور نہیں ہوا کہ ہمارے لوگوں نے کتنی مشکل کے ساتھ کتنی تکلیفوں کے ساتھ یہ ملک حاصل کیا ہے. تو اس ملک کے اندر وہ کام کریں کہ جو آپ کی دنیا کے حوالے سے بھی بہترین ہو اور آخرت میں بھی اللہ پاک کو پسند ہے. اس راستے کو چھوڑ دیں کہ دنیا میں بھی ملک ڈیولپمنٹ نہ کر سکے اور آپ کی اپنی نسلیں کچھ عرصے بعد آپ کو کہیں کہ یار کس قسم کے یہ لوگ تھے. جب شعور آئے گا نا اور شعور چھا جائے گا اور شعور آکوپائی ہو جائے گا ملک کے اندر تو لوگ انگلیاں دیں گے منہ میں اور کہیں گے کہ یہ کیسے لوگ تھے کہ جن کو اتنی بڑی بڑی رسپانسبلٹی ملی, چیفز بنے اور اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اپنے ملک کو ڈیولپمنٹ دینے کی بجائے اپنے لوگوں کے لیے ایک خوشگوار ماحول پیدا کرنے کی بجائے انہوں نے سٹریس دیا لوگوں کو اور وہ کام کیے کہ جن سے شرم سے بندے کا سر جھک جاتا ہے. تو وہ کام نہ کریں. ابھی بھی موقع ہے, لوگوں نے رائے دی ہے, آپ اس ملک کو آگے کی طرف لے جائیں اور جو لوگوں نے رائے دی ہے, جس پارٹی پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا ہے, اس کو حکومت بنانے کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں. شاہ صاحب یہ جو ابھی ہمارا اپنا حلقے کے NH86 کے MNA سردار مقداد خان بلوچ ہے صاحب ہیں, کیا وہ حلقہ میں مسائل کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں؟ دیکھیں اب حلقہ بالکل بیسک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کسی بھی MNA اور MPA کا. البتہ اس کے ساتھ ساتھ قانونی طور پر جو نیشنل اسمبلی ہے, پروونشل اسمبلی, اس کا کام لیجسلیشن ہے. اب آپ دیکھیں نا, اب لوگوں نے علاقائی سیاست سے اپنے آپ کو نکال لیا ہے. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ہمارے ملک کے اندر. میں آپ کو یہ بھی دلچسپ بات بتاؤں کہ ہم تو چونکہ فیلڈ کے اندر موجود تھے, لوگوں نے پرچیاں کہیں سے دی ہیں, گاڑیوں کسی کے پر آئے ہیں, لیکن وہ انہوں نے پی ٹی آئی کے نامزد کردہ لوگوں کے نشانوں پہ لگائی ہے اور بلہ بھی نہیں تھا. اس کے باوجود بوڑھے لوگوں نے, ان پڑھ لوگوں نے اس چیز کو یاد رکھا ہے. تھوڑا سا فرق پڑا ہے, زیادتی ہوئی ہے یہ بلہ نہ دیں, لیکن اس کے باوجود لوگوں نے علاقائی برادریزم کی سیاست اس کو ریجیکٹ کر دیا. تو اب سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ہمارے MNA ہوں, ہم MP ہوں, ہم خود پارٹی کے لوگ ہوں, ہمیں ملک کی ڈیولپمنٹ پر توجہ دینی چاہیے. ملک ڈیولپ کرے گا تو حلقے خود بخود ڈیولپ کریں گے. تو اس لیے قومی سوچ جو آ گئی ہے ہمارے لوگوں کے اندر, اسی سوچ کو آگے بڑھانا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا اللہ پاک کی رحمت ہوئی ہے کہ لوگوں کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے اور وہ اب قومی سوچ سوچتے ہیں. تو انشاءاللہ جو لوگ ہیں ہمارے حلقے میں MNA مقداد علی خان, تو ہی از ینگ اینڈ ہی ول ڈو ہز بیسٹ انشاءاللہ. سابق MNA سید جاوید حسنین شاہ صاحب نے اپنے ٹاؤن میں RD شاہپور سٹی میں بہت سے ترقیاتی کام کروائے, جیسے کہ سڑکیں وغیرہ ہیں. تو ان کی یہ ہارنے کی کیا الیکشن میں ناکامی کا کیا سبب؟ ناکامی سیدھی اسی وجہ سے ہے کہ لوگوں نے اب PTI کے علاوہ دوسرے لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا, خصوصاً اس سیاست کو ریجیکٹ کر دیا, خصوصاً کہ جو بیساتھیوں کے ذریعے اقتدار میں آنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو خصوصاً چونکہ جاوید شاہ صاحب نون لیگ سے تھے, تو میری جو اگر آپ رائے لے رہے ہیں تو انہوں نے لوگوں نے اس چیز کو ریجیکٹ کیا کہ نون لیگ جو کہہ رہی تھی ہماری بات ہو گئی ہے, ہماری یہ ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ ووٹ ہم نے دینے ہیں اور بات آپ کی کس سے ہو گئی ہے. تو یہ بات ہونے والا جو فارمولہ پرانا چل رہا ہے نا ہمارے ملک کے اندر, لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. تو ظاہر ہے کہ جاوید حسنین شاہ صاحب وہ جو بات ہو گئی ہے والوں کے نمائندہ تھے, تو لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. آپ کو بندہ ذاتی طور پر اچھا بھی ہو, لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ پارٹی سوچ بن گئی. ہمارے بھی چچا ہیں, تو لیکن ہم نے اپنی پارٹی کو سپورٹ کیا اور ابتدا میں ہی کہہ دیا, میں نے بھی دستبردار ہونے کا اعلان اور کہہ دیا کہ ہم ہر صورت اپنی پارٹی کو سپورٹ کریں گے, چونکہ ملک کے حوالے سے سوچنا زیادہ ہے. تو یہ بیسک وجہ تھی. کیا سر سابق MNA جو سردار سید جاوید حسنین شاہ صاحب ہیں, ان کی سیاست کے کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں آگے نیکسٹ ٹائم پہ؟
دیکھیں اس بارے میں تو وہ خود ہی بہتر بتا سکتے ہیں، وہ خود کافی سمجھدار آدمی ہیں اور 2 دفعہ 3 دفعہ سلیکٹ ہو چکے ہیں، تو وہ کیا پلاننگ کرتے ہیں۔ ہم نے ویسے پچھلی دفعہ بھی اپنے ذاتی تعلق کی وجہ سے انہیں پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ آپ پی ٹی آئی میں آ جائیے تاکہ ہم آپس میں بھی اکٹھے رہیں اور ہم مل کے آگے بڑھیں، اور پی ٹی آئی بہتر جماعت ہے ہم نے کہا تھا، لیکن ظاہر ہے ہر پالیٹیشین اپنے حالات کو بھی دیکھتا ہے، معاملات کو بھی دیکھتا ہے، ٹکٹ کون دے رہا ہے کون نہیں دے رہا ہے، یہ ساری چیزیں بھی دیکھی جا رہی ہوتی ہیں، تو ہی کین تھنک اباؤٹ ہمسیلف ان اے گڈ وے، انشاءاللہ دس از ہز فیلڈ۔